علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہد۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر کبیر تاجر جو کہ اپنے تجارتی قافلے کے ساتھ تھا، اور یہ قافلہ شہر شہر گاؤں گاؤں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ موسم کی شدت اور موسم کی طوالت کو دیکھتے ہوئے یہ قافلہ کبھی بھی کسی جگہ پہ خیمہ زن ہو جاتا تھا، یعنی وہاں پہ خیمے لگا کے وہیں پہ اپنا سکون مطلب کہ وہ کرتے تھے کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ موسم کی شدت محسوس ہوتی ان کو۔ ایک دفعہ یہی قافلہ جیسے ہی اپنے منزل کی جانب رواں دواں تھا تو موسم کے خراب ہو جانے کی وجہ سے، گرمی کے شدت ہو جانے کی وجہ سے رستے میں انہوں نے خیمہ زن کیا، اور جتنے بھی تاجر تھے وہ سارے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور نیند آ گئی، اور یہ بھی تاجر سویا ہوا تھا۔ اچانک سے ایک پرندے کی پھڑپھڑاہٹ کی آواز اور چیخنے کی آواز سنائی دیتی ہے اس کے کانوں تک۔ تو یہ اٹھ کے اپنے خیمے سے باہر آتا ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک پرندہ ہے جو پھڑپھڑا رہا ہے، جو چیخ چلا رہا ہے۔ اب جیسے ہی یہ پاس جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پرندے کے تو پر ہی نہیں ہیں، زخمی پرندہ ہے، پر کٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ اس پرندے کے لیے کچھ لینے کے لیے خیمے میں واپس آتا ہے۔ جب خیمے سے واپس دوبارہ اس پرندے کی طرف جاتا ہے کچھ لے کر کے، تو دیکھ کر یہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ جو پرندہ تھا جو زخمی تھا، ایک دوسرا پرندہ آ کر کے اپنی چونچ میں دانہ لے کر کے آ کے اس کی چونچ میں دانہ ڈال رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا ہے اور یہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے، اور اب اس کے دماغ کے اندر اس پرندے کو دیکھ کر کے اور کئی نئے خیالات ڈیولپ ہو جاتے ہیں، پروڈیوس ہو جاتے ہیں، جنم لے لیتے ہیں اس کے دماغ کے اندر۔ اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر روح ذی القدر کی جب خوراک کی ذمہ داری لے لی ہے، جب رزق کی پہنچانے کی ذمہ داری لی ہے، تو پھر ہم اتنا جتن کیوں کرتے ہیں، ہم اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں، کیوں مارے پھر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، راستوں کی رکاوٹوں کو برداشت کر رہے ہیں، رستوں کے مشکلات کو سامنا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ آخر یہ کیوں ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن پر کئی ایسے سوال اور کھڑے کر دیتا ہے۔ بہرحال اب یہ ایک ڈیسائیڈ لیتا ہے، ایک فیصلہ کرتا ہے کہ جتنا بھی میرے پاس مال و اسباب ہے، اس مال و اسباب کو اپنے کو وہ رشتہ داروں میں بانٹنا سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ تقسیم کر دیتا ہے رشتہ داروں میں جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے، اور خود اس سارے کو بانٹنے کے بعد ایک جنگل میں جا کر کے جھونپڑا تیار کر کے اس میں بیٹھ جاتا ہے کہ اس بات پر کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو وہ مجھے بھی رزق پہنچائے گا کس طریقے سے۔ اب جن لوگوں کو اس نے تحفے تحائف اور جو اپنا مال دیا ہوتا ہے، وہ لوگ اس کے لیے کھانا خوراک لے کر آتے ہیں اس جھونپڑے کے اندر۔ بہرحال کچھ سال گزر جاتے ہیں اس طریقے سے۔ ایک دن ایک عورت کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو وہ ایک جھونپڑا دیکھتی ہے اور وہاں پہ جاتی ہے، تو وہ سوچتی ہے کہ یہ کوئی بابا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، اور وہ بھی اللہ کے عبادت کے اندر وہ مشغول ہوتا ہے۔ اب یہ جا کے اپنا اسے واقعہ سناتی ہے، تو بابا جی جو کہ
وہ اسے دم کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ جو کہ دعا جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اب جب یہ اس عورت کی جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ بات کسی اور کو بتاتی ہے، تو اس بابے کی جو دعاؤں کی شہرت ہے، جو اس کے دم کرنے کی یا اس کے اللہ اللہ کرنے کی جو شہرت ہے وہ دور تک پھیل جاتی ہے۔ اس طرح جیسے کہ ایک جنگل میں آگ لگ جائے، اس طرح اس بابے کی شہرت دور تک پھیل جاتی ہے، اور کئی لوگ پھر اس کے پاس آنے لگ پڑتے ہیں اور اس سے اللہ اللہ کروانے کے لیے۔ اب یہ سلسلہ بڑی دیر تک چلتا رہتا ہے، اور بابا جی اپنے مریدین کو، جو ان کے شاگرد تھے، جو ان کی شاگردی اختیار کرتے تھے، ان کو یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کی ذات نے روزی کا ذمہ خود لیا ہوا ہے۔ جیسے کہ وہ ایک زخمی پرندے کو ایک دوسرا پرندہ بھیجا گیا، کس طرح اس تک اپنا رزق اس نے پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی باتیں بتا کر کے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کرتے تھے، اور شاگرد اس بات پر عمل بھی کرتے تھے۔ ایک دن ایک عالم اسی بابے کے پاس آیا، اور ویسے ہی وہ باتیں بابا جی نے کی، واضح نصیحتیں کرنے لگا، اور بات اسی پہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ذات نے جب ہر انسان کی خوراک کا، ہر انسان کے کھانے پینے کا بندوبست خود اللہ تعالیٰ ذات نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، تو ہم لوگ کیوں اتنا جتن کرتے ہیں؟ ہم اس روزی کے پیچھے کیوں اتنا بھاگتے ہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی؟ اب بابا جی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا کہ معاف کیجیے گا بابا جی، میں آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں کہ آپ نے ساری زندگی اس پرندے کو، وہ جو زخمی تھا، اس کو جو دوسرا پرندہ خوراک دینے آیا تھا، آپ نے اس کو دیکھ کر کے اپنی ساری زندگی کی کوششیں، جدوجہدیں چھوڑ دیں، صرف اس پرندے کو دیکھ کر کے کہ اس کو ایک خوراک دینے والا آیا ہے جو زخمی ہے۔ بٹ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کھلانے والا بہتر تھا یا کھانے والا بہتر تھا۔ آپ نے ساری زندگی اسی بات پہ گزار دی۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جو کھلانے والا ہے وہ سب سے افضل تھا یا کھانے والا سب سے افضل ہے۔ یہ بات آپ نے اسی زندگی کے دوران آپ نے اتنے سال گزار دیے، لیکن یہ سوچا نہیں۔ جب یہ قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد ہے کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے، یعنی جو کہ لینے والے ہاتھ سے کئی گنا بہتر ہے۔ آج ہم یہی طریقہ اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کھانا کھلا رہا ہے کسی کے کھانے پہ بیٹھ کے، کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالی ذات نے ہماری بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے تو پھر رزق آ رہا ہے۔ یہ بات آج ہم نے بھی اپنائی ہوئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر ہم کھلانے والا بنیں، کھانے والا کبھی نہ بنے۔ کبھی نہ بنیے گا کھانے والا، کھلانے والا بنیے گا، کیونکہ یہ تو قرآن مجید بھی کہہ رہا ہے واضح طور پہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ جو ہاتھ دیتا ہے وہ لینے والے سے کئی گنا بہتر ہے۔ دینے والا بنیے گا، کھانے والا نہیں بنیے گا۔ جب آپ دینے والا بن جاتے ہیں، اللہ کی ذات آپ کو اور دینا سٹارٹ کر دیتی ہے، آپ کی رزق کے اندر برکت ڈالنا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ کھانے والے کی زندگی تو ویسے ہی عذاب بن کے رہ جاتی ہے، وہ اسی پہ امیدیں لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ کب دے گا، کب آئے گا۔ اس نے ہمت تو کرنی نہیں، ہاتھ پاؤں تو ہلانا نہیں۔ تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں خود کھانے والا بننا چاہیے، کھلانے والا بننا چاہیے، ہمیں خود کھلانے والا بننا چاہیے، کھانے والا کبھی نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو میں نے اس ویڈیو کو ڈیولپ کیا اس وجہ سے کہ کبھی بھی ہمیں اپنی سکلز کو لے کر کے بیٹھ جانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنی ایجوکیشنز کو لے کر کے بیٹھ جانا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے ہنر کو، آرٹ کو، فن کو ہمیں لے کر کے بیٹھ جانا نہیں چاہیے۔ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یوز کرنا چاہیے تاکہ ہم کما سکیں اور ہم دینے والا بن سکیں، لینے والا نہیں، دینے والا بن سکیں۔ اور یہ اس طرح ہمیں زندگی کے اندر جو کامیابی ملتی ہے وہ اس طرح ملتی ہے جب ہم اپنے کام سے خود
ہاتھ سے خود کام کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے القاسب حبیب اللہ، بے شک وہ بندہ جو اپنے ہاتھ سے خود کام کرتا ہے وہ میرا بہترین دوست ہے۔ تو ہمیں بہترین دوست بننے کے لیے ہمیں خود کام کرنا چاہیے۔